تو جدید سائنس میں یہ کہتے ہیں نا کہ 5 منٹ کے ساؤنڈ تھراپی سیشن سے انزائٹی دور ہو جاتی ہے. 100% ہو جاتی ہے. اب وہ ساؤنڈس کون سی ہیں؟ ساؤنڈس اس میں ویوز تھراپی ہو سکتی ہے، الٹرا وائلٹ ریز کی تھراپی ہو سکتی ہے. یہ اس کی جو ہوتی ہے آپ سمجھ لیں کہ نیچرل ساؤنڈس، ہوا کا چلنے کی آواز، بارش کے گرنے کی آواز، جھرنوں کی آواز، نیچرل ساؤنڈ سے یہ تھراپی کی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ امیٹیٹو ساؤنڈس، جو آوازیں بنائی جاتی ہیں، یعنی نیچرل ساؤنڈس کے جو ہے کاپیز سمجھ لیں، وہ انسٹرومنٹ سے پیدا کی جاتی ہیں، ہوتی نیچرل نہیں ہے، اس کی امیٹیٹو ساؤنڈ ہو گئی. پھر اس کے بعد میوزک کی جو ویوز ہیں اس سے یہ کام کیا جاتا ہے. بالکل ہوتا ہے، 100% ہوتا ہے. اور اسی سے آپ کے اندر چیزیں بنتی ہیں. اور اس کا جو سب سے اہم چیز ہے وہ بائنورل بیٹس. بائنورل بیٹس کو سمجھیے گا وہ کیا چیز ہے. بائنورل بیٹس جو ہے اصل میں یہ ساؤنڈ اینڈ وائبس تھراپی میں کام آتی ہے. بائنورل تھیپس جو ہے نا یہ چیزیں، یہ آپ کا سمجھ لیں کہ یہ ایک نان انویسو قسم کا طریقہ علاج ہے. یہ ایسا ہے کہ جو عام لوگوں میں یا عام چیزوں میں استعمال نہیں ہوتا. اس کو سمجھیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ بغیر سرجری کے، بغیر کسی دوائی کے چیزیں اثر انداز کیسے ہوتی ہیں. جیسے کینسر جو ہے، اس کے جو سیلز ہیں اگر تو وہ کسی باڈی کے اوپر امپیکٹ کر رہے ہوں تو ان کو تو اس باڈی کے آرگن کو نکال کے اس کی جگہ کو پیوند کاری کر کے نکالا جا سکتا ہے. جیسے لیور کا کینسر ہے، وہ اس کو نکال دیا جاتا ہے، نیا لیور ٹرانسپلانٹ کر دیا جاتا ہے. اس طرح اور بہت ساری چیزیں، یعنی کڈنی میں کینسر ہے تو کڈنی نکال دی. لیکن بعض اوقات ایسی جگہ پہ ہوتا ہے جہاں پہ پتہ ہی نہیں لگتا. اس کو میڈیکل سائنس کہتی ہے آکسائڈ لیولز. اب یہ جو آپ کے آکسائڈ لیولز ہیں یہ اصل چیز ہے. یہاں پر ساؤنڈ اینڈ وائس تھراپی کی ضرورت پڑتی ہے. جدید سائنس جو ہے نا یہ ایسے ہی اس کو کہتی ہے. یعنی آپ تو 20 ہرٹز یا 20,000 ہرٹز تک سن سکتے ہیں، تو 20 ہرٹز سے 20,000 ہرٹز کے علاوہ بھی تو ساؤنڈز ہیں بالکل جس کو آپ نہیں سن سکتے. پھر اسی طرح وہ جو ساؤنڈ باکسز ہوتے ہیں، وہ جو ہے دھاتی ہوتا ہے، اس کو جیسے کر کے بلاتے ہیں. یہ بیلز کا کانسیپٹ تھا، بیلز چرچز کے اوپر ہوتی ہیں، یہ وہ ہوتی ہیں. اب یہ ساری آوازیں ایک طرف اور آپ کی اپنی زبان سے ادا کی ہوئی لفظ ایک طرف. یعنی کسی میوزک انسٹرومنٹ سے آپ نے کسی کے اوپر ویوز جو ہیں وہ ٹرانسفر کی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ بول رہے ہیں تو آپ کی روح کا امپیکٹ بھی تو اس کی روح کے اوپر جا رہا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو ہے دعا عرش سے جو ہے وہ کنگرے ہلا دیتی ہے. دعا میں ایسی کون سی چیز ہوتی ہے؟ دعا کی فریکوینسی اتنی زبردست ہوتی ہے، وہ اللہ کے ساتھ جڑ جاتی ہے اور سب کچھ بدل جاتا ہے. 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی اگر آپ اللہ کے ساتھ جڑ گئے، آپ کی چیزیں ٹھیک ہو گئیں. یعنی آپ ساؤنڈ تھراپی جو ہے اس میں اگر سمجھیں تو یہ جو آپ کی میڈیٹیشن ہے، یوگا ہے، اس میں بھی تو آوازیں استعمال ہوتی ہیں اور اس میں بھی جو آپ انرجی کی ویوز میں آ جاتے ہیں. اب سب سے پہلے کان کے پردوں کو سمجھیے، پھر میں آگے چلتا ہوں. کان جو ہے نا، کان سے ہی آپ سنتے ہیں نا. کان کے پردوں کا آپ کی باڈی کے ایک ایک آرگن کے ساتھ، ایک ایک چیز کے ساتھ ربط ہوتا ہے. یعنی آپ کا بیلنس بھی کان کے پردوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور پھر جو ہے یہ اللہ نے ایک ایسا سافٹ ویئر انسان کے اندر رکھا ہوا ہے کہ جب یہ آواز آپ کے کان کے پردوں میں داخل ہوتی ہے، جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ انہیں لیکویفائی کر دیتی ہے، تو وہ لیکوڈ جو ہے یہ آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز ہیں اس میں آ جاتا ہے. اور پھر وہی سافٹ ویئر جو پہلے سے پروگرامڈ ہے کہ آپ کی باڈی نے کس چیز کے اوپر کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور انسان اس کے اوپر کام کر لیتا ہے. اب اسی طرح جب انسان کے اوپر بیماریاں ظاہر ہوتی ہیں تو ایک جو ہے نا وہ ٹیکسٹ بک ہے ہومیوپیتھی کی، جو بڑی کتاب مانی جاتی ہے، بالکل مین ٹیکسٹ بک. اس کی پیشانی کے اوپر ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ روح پہ پڑنے والے منفی اثرات جسم پہ بیماری بن کے ظاہر ہوتے ہیں. اب جب یہ بیماری جو ہے یہ روح پہ پڑنے والے اثرات ہیں تو باڈی سے اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کا علاج روح پہ ہوگا، روح کی غذا. ایسے یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز میڈیکل سائنس سے ٹھیک نہ ہو رہی ہو، ساؤنڈ تھراپی سے وہ بیماری حل ہو جائے؟ 100% ہو جاتی ہے بیٹا. ساؤنڈ تھراپی کو سمجھیے. ایک بندہ ہے، وہ کسی ایسی بیماری میں ہے کہ وہ انکانشیس ہے، کوما میں. اس کا کوئی بہت پیارا، اب بظاہر میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ اس کو آواز نہیں جا رہی،
لیکن کوئی پیارا اس کا بچہ یا اس کی ماں یا اس کا کوئی قریبی وہ ہاتھ پکڑتا ہے اس کا اور پھر اس کو کہتا ہے تو وہ کوما سے آنکھیں کھول لیتا ہے. کون سی ایسی طاقت ہے جو وہاں تک پہنچی ہے؟ کون سی ایسی طاقت ہے؟ وہ جو ٹچ تھیراپی ہے، یعنی بچے کو اپنی ماں کے ہاتھ کا لمس درد سے نجات دے دیتا ہے. ماں سر پہ ہاتھ رکھ لیتی ہے، بخار ٹھیک ہو جاتا ہے. بے شک. کیوں؟ دس از بیسیکلی دی تھیراپی. وہ انرجی آپ کی باڈی، کبھی اس کو بھی سمجھیے گا کہ قیامت والے دن آپ کے ہاتھ پیر آنکھیں آپ کی گواہی دیں گے، بول کے گواہی دیں گے. کیسے بولیں گے؟ کبھی آپ نے یہ محسوس کیا ہے ہوا آپ سے بات کرتی ہے؟ کبھی آپ نے محسوس کیا صبح آپ سے بات کرتی ہے؟ قرآن پاک میں ہے وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ کہ صبح جب سانس لیتی ہے تو صبح کیسے سانس لیتی ہے؟ رات آپ سے بات کرتی ہے، رات کو آپ اکیلے تنہا کہیں تہجد کے ٹائم اٹھیں، زمین آسمان آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے. یہ آواز کون سی ہوتی؟ بول رہے ہوتے ہیں. یا کبھی کہتے ہیں کہ جی نیچر آپ سے بات کرتی ہے، تو نیچر عربی، فارسی، اردو، انگریزی میں بات کرتی ہے. کون سی زبان میں بات کرتی ہے؟ نیچر اسی ساؤنڈ کی، اسی فریکوینسی میں بات کرتی ہے کہ وہ فریکوینسی آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورون سے میچ کرتی ہے. آپ کو دکھ تکلیفیں بھول جاتی ہیں، آپ کو اپنی پریشانیاں بھول جاتی ہیں، آپ ایک دم اس کے سحر میں جکڑے جاتے ہیں. دس از واٹ وی کال نیچر. مدر نیچر. کیوں؟ ماں نیچر بھی آپ کے سر پہ ویسے ہی ہاتھ رکھتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے. مدر نیچر، اس کو سمجھیے. پھر جو ہے یہ بے سکونی دور ہو جاتی ہے اور جو ہے وہ آپ کی چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور بیماریاں انہی لہروں کی وجہ سے ٹھیک ہوتی ہیں. اب وہی توانائی جو کائنات کے ذرے ذرے میں اس کن کی فریکوینسی نے رکھی ہیں، اس کن کی فریکوینسی کو سمجھیے. وہ کن کی فریکوینسی آپ کے اندر بھی ہے، آپ کے اندر بھی ہے. دو چیزوں کو سمجھیے. یہاں پہ ایک روک کے تھوڑی سی ایک بات کرتا ہوں. اللہ کہتا ہے ہم نے آسمان کو تخلیق کیا، ہم نے زمین آسمان کو 6 دن میں بنایا، 6 ایام. اور ایک جگہ کہتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، تو کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے. ایک چیز فوراً ہو جاتی ہے اور ایک چیز 6 دن میں بنتی ہے. اس کو سمجھیے واٹ از دا ڈفرنس. ایک ہے تخلیق. تخلیق کو ہونے میں اپنا وقت، اپنا طریقہ، اپنی چیز چاہیے ہوتی ہے. فی 6 ایام کہ ہم نے 6 دنوں میں اس کو بنایا، یہ ہے تخلیق. آدم علیہ السلام کو بنایا، اس کا تعارف بھی ہے کہ گوندھا، مٹی کو گوندھا، ہم نے دونوں ہاتھوں سے آدم کو گوندھا اور گوندھ کے بنایا. یہ ہے تخلیق. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جب اللہ نے کہا کہ فنفخت فیہ روحی، تو آدم کو کہا آ دم کر دوں. وہ جو دم ہے، فنفخت پھونک ماری ہم نے اپنی. وہ پھونک کیا ہے؟ وائبریشنز. نفخت پھونک مارنا ہوتا ہے نا، جیسے سورہ فلق میں بھی اس کا ذکر ہے کہ پھونک مارنے والیوں کی ایسے ہی ہے جو ہے. اسی طرح یہ جو پھونک مارنا ہے، یہ جو دم کا کانسیپٹ ہے، یہ کیا ہے؟ وائبریشنز. تو اللہ کی پھونک نے آدم کو زندہ کر دیا. یہ ہے امر. اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکن، وہ ہو جاتا ہے. اور ایک ہے تخلیق. آدم علیہ السلام کی اولاد کو آگے نسل بڑھانے کے لیے ایک خاص سیکوینس، ایک خاص ٹائم، ایک خاص جو ہے وہ اس سے گزرنا پڑتا ہے، جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے. بزگا اعلیٰ کا کن کہہ کے کائنات بنا سکتا ہے، تو کن کہہ کے بچہ پیدا کیوں نہیں کرتا؟ اس کو سمجھیے. جب ہم تخلیق اور امر میں جو ہے وہ کلیئرٹی کے ساتھ آتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ آن گوئنگ پروسیس کو آن گوئنگ پروسیس سے ٹھیک کرنا ہے، اور جو امر ہے اس کو کسی اور پروسیس سے ٹھیک کرنا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا دم امر ہے. اندھا گریجولی اندھا ہوتا ہے نا، یا وہ لوگ جو اندھے ہو چکے تھے یا اندھے پیدا ہوتے تھے یا جو بھی کچھ تھا، ان کے ماں کے پیٹ میں کوئی ایسی بیماری آ گئی کہ جس کی وجہ سے وہ بچے اندھے پیدا ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ رکھتے تھے تو ٹھیک کر دیتے. عیسیٰ علیہ السلام امر الہی سے جڑے ہوئے، اور وہ چیز تخلیق سے جڑی ہوئی ہے. تخلیق اور امر کو سمجھیے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی یہ ساؤنڈ اینڈ وائس تھراپی کام کیسے کرتی ہے. بیماری تخلیق ہوتی ہے، امر علاج کرتا ہے. یعنی ایک بندہ جو قومے میں ہے، بہت کئی عرصے سے ہے، بس ایک ایسی فریکوینسی اس کے ساتھ میچ ہوئی، کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بچے نے کہا کہ بابا نہ جائیں، تو اس بندے نے آنکھیں کھول دیں، اس کی ول پاور ایک دم سے اگنائٹ ہوئی، اس نے اندر سے اس کو جو ہے وہ اٹھایا اور وہ بندہ واپس آ گیا.
سائنس حیران ہے کہ یہ ہوتا کیسے ہے. ہوں اس کو سمجھیے تخلیق اور امر. اب جو ہے نا آگے چلتے ہیں اس سے کہ یہ جو انسان کا برین اینڈ ہارٹ ہے نا، یہ قلب اور دماغ، یہ دو چیزیں ہیں. ان کو سمجھیے، یہ دو انرجی سینٹرز ہیں، یہ انسان کو چلاتے ہیں. برین نیورونز جو ہیں وہ ہر آپ کی پوری سوچ، ویژن، وجدان، آپ کی میموریز، چیزیں، ایک ایک چیز کو وہ کنٹرول کرتا ہے. اور ہارٹ نیورونز جو ہیں یہ بھی آپ کی باڈی کی موومنٹس کو، پلپٹیشنز کو، ایک ایک چیز کو، اس کو یہ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو یہ دو سسٹم پیرلر ہیں.